الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم واجب الاحترام یہ رجب کا مہینہ جس کی 22 تاریخ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے یہ جمعہ بطور تمہید کے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ عرب میں یہ 2 قبیلے بہت مشہور ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور یہ اکثر لوگ اس شبے میں رہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا معزز قبیلہ قریش کہلاتا ہے، تو یہ بنو امیہ بھی قریش قبیلے کی شاخ ہے اور بنو ہاشم بھی قریش قبیلے کی شاخ ہے۔ حضرت علی و عباس ہوں وہ بھی قریشی ہیں، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ ہوں وہ بھی قریشی ہیں۔ ان حضرات کا امت پر یہ احسان ہے کہ بنو امیہ ہو یا بنو ہاشم ہوں، انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین پھیلانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں حضرت ابو سفیان، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بطور تمہید کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے یا حضرت ابو سفیان کی، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اللہ کے بندوں، بعد میں ہوئے پہلے ہوئے تو صحیح نا، نبی کے صحابی تو ہیں نا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ ان سے بڑا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کہتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ اعظم ہے، بڑا درجہ ہے ان سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اللہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بڑا ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا درجہ ان سے چھوٹا ہے۔ لیکن جو بعد میں مسلمان ہوئے تو کیا وہ جنتی ہے؟ نہیں۔ وہ صحابی ہیں؟ نہیں۔ ان کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں؟ قربان جائیے اللہ پر کہ نبی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کے بارے میں ذرا سے بھی شکوک و شبہات نہیں چھوڑتے، بالکل وضاحت کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ اگر یہ بات صرف اتنی ہوتی کہ جو اسلام پہلے لائے ان کا درجہ بڑا ہے، جو بعد میں لائے ان کا درجہ اس سے کم ہے، تو بعد میں پھر شاید لوگوں کے ذہن میں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ان کے متعلق شکوک و شبہات آتے۔ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا جہاں تک بات پہلے اور بعد کیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے جنتی ہونے کا فیصلہ سب سے کیا ہوا ہے۔ جو پہلے ایمان لائے، یہ جو بعد میں ایمان لائے، جنتی وہ سارے ہیں۔
اور یہ بحث کے پہلے لائے بعد میں لائے، ابے تیرے جیسے کروڑوں مل کر ابو سفیان و حضرت معاویہ کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، جنہوں نے تھوڑی دیر پیغمبر کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، ان کا مقام کیا کم ہے؟ جبھی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ان کا مقام پوچھتے ہو؟ میں بیٹھا ہوں اور معاویہ گھوڑے پر جا رہے ہوں نا، تو معاویہ کے گھوڑے سے جو گرد اٹھے اور وہ میرے جسم پہ لگے تو میں سمجھوں گا میری نجات کے لیے کافی ہے۔ کہ انہوں نے نبی کی زیارت کی ہے، نبی نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے ابو سفیان اور معاویہ ربنا لک الحمد کہتے تھے، نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو پیچھے سلام یہ کرتے تھے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اسلام لانے سے پہلے بہت اسلام کے بڑے دشمن رہے اور بڑی مخالفت رہی، اور بڑا جناب انہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اور یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میرے پیغمبر کا بھی تو اصول ہے بتایا ہوا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی ساری باتوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، پچھلی ساری باتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو اسلام لایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ اسلام کے خلاف ہے تو تقریباً اکثریت ایسی ہے جو بعد میں ٹھیک ہے فتح مکہ سے پہلے تو لائے لیکن مسلمانوں کے خلاف تو رہے تھے نا، تو اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ اگر یہی اصول بناؤ کہ جی وہ اسلام کے خلاف بھی جنگیں لڑتے رہے تو پھر بچیں گے کون؟ پھر تو بہت کم صحابہ ایسے بچیں گے جن کو آپ صحابہ کہو گے، اس لیے کہ پہلے تو سارے لوگ تقریباً اکثریت کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑ چکے ہیں۔ یہ فلسفے یہاں نہیں چلیں گے۔ کامیاب وہ ہے جس نے تھوڑی دیر پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے بھی ایمان لایا، وہ کامیاب ہے۔ کیا تمہیں اسیرم کا نہیں پتا؟ احد کی میدان میں نبی کے ساتھ جنگ کے لیے آئے اور جنگ کرتے ہیں، اور اللہ نے ہدایت دے دی فتح، اور صبح فجر کے بعد مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے۔ حضرت اسیرم ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک صدقہ نہیں دیا، کوئی جناب ایسا روزہ نہیں رکھا، صبح مسلمان ہوئے، دن کو ظہر سے پہلے شہید ہوئے اسیرم۔ لیکن آج لاکھوں کروڑوں تابعین اور اولیاء مل جائیں، اسیرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بعد میں آنے والوں نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے، حج بیت اللہ کیا ہے، زیارت بیت اللہ کی ہے۔ اسیرم نے زیارت چہرہ رسول اللہ کی ہے۔ اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ شرف کم ہے کہ ایمان لائے اور نبی نے مکہ فتح کیا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے امن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی نے فرمایا جو بیت اللہ میں چلا جائے وہ امن میں، اور ادھر ابو سفیان کے گھر کو وہ کریڈٹ دیا ہے۔ وہ جی فتح مکہ کے بعد ہوئے، وہ تو پھر مورال گر گیا تھا، اب تو پورا مکہ فتح۔ اب ان سے کوئی پوچھے کیا نبی نے فتح مکہ کرنے کے بعد یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو ایمان نہیں لائے اس کو قتل کر دو، جو مسلمان نہ اسے قتل کر دو، جو ایمان کلمہ نہ پڑھے اسے مار دو؟ نبی نے یہ تو نہیں فرمایا نا۔ اسی لیے جنہوں نے قبول نہیں کرنا تھا فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، بہت سے لوگ ایسے تھے، اور جنہوں نے کیا تو پھر کیا، اور پھر اس طرح دل سے کیا۔ یہ مکہ فتح ہوا غالباً اسی ہفتے میں 10-15 دن کے اندر میرے پیغمبر حنین کی لڑائی کے لیے صحابہ کو لے کے گئے، مکہ کے قریب حنین۔ اور جب حنین میں گئے تو اس حنین کی جنگ میں حضرت ابو سفیان بھی شریک ہیں، حضرت معاویہ بھی شریک ہیں۔ حضرت معاویہ کے ایک بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان، ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام بھی یزید ہے،
وہ بھی جناب شریک ہیں، اور یہ وہ والا یزید نہیں ہے، ابو سفیان کے بیٹے ہیں وہ بھی شریک ہیں، ان کی بیوی حضرت ہند بھی شریک ہے۔ اور پھر غزوہ حنین کے متعلق اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور مسلمانوں کے لیے فضل کا اعلان فرمایا۔ غزوہ حنین میں شریک ہر مسلمان قرآن کی اس آیت کے ذیل میں اللہ کی رحمت میں آیا ہے، اور اس میں ابو سفیان بھی شامل ہیں، حضرت معاویہ بھی شامل ہیں، ابو سفیان کے بیٹے یزید بن معاویہ بھی شامل ہیں۔ اور یہی غزوہ حنین ہے، حضرت ابو سفیان کی آنکھ میں تیر لگا، وہ ڈیلا لے کر نبی کے پاس اس کنڈیشن میں آئے، اللہ کے نبی میری آنکھ ضائع ہو گئی، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان اگر کہتے ہو تو دعا کرتا ہوں تمہاری آنکھ ابھی ٹھیک ہو جائے گی، صبر کرتے ہو تو جنت میں آنکھ لے لو۔ جو دل سے ایمان نہیں لاتا نا، جس کے سامنے مفاد ہو اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، پھر وہ یہ کہا کرتا ہے ہاں آخرت بھی ہو جائے دنیا بھی ہو جائے تو کیا مشکل ہے، کیا بری بات ہے، لہٰذا آنکھ بھی صحیح ہو جائے دعا نہ۔ دل میں ایمان دیکھو ابو سفیان کا، جب نبی نے فرمایا دعا کرتا ہوں آنکھ صحیح ہوتی ہے، آخرت میں چاہیے تو جنت کی آنکھ ملے گی، ابو سفیان نے فرمایا دنیا کی آنکھ نہیں، مجھے جنت کی آنکھ چاہیے۔ ایک آنکھ شہید۔ اور پھر فاروق اعظم کے دور میں جب یرموک کی لڑائی ہوئی ہے، اور اس یرموک کی لڑائی میں بھی ابو سفیان شریک ہیں، ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان شریک ہیں، ان کی بیوی حضرت ہند شریک ہیں، اور وہاں ان کو دوسری آنکھ میں بھی تیر لگا، اور اللہ کی راہ میں دونوں آنکھیں قربان کرنے والا وہ حضرت ابو سفیان ہے۔ یہ آنکھ کا قربان ہونا، اور اللہ کے نبی نے ایک روایت ہے کہ اللہ جس کی نظر لے لے، بینائی لے لے، اور اس پہ وہ صبر کرے، اللہ کے پاس جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے، اللہ اسے جنت میں بدلہ دے گا۔ یہ کبھی میدان محاذ میں عیب ہو جاتا ہے جسم پر، بظاہر آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ تو اللہ کے یہاں قبولیت کی نشانی ہے۔ جیسے ملا عمر کی آنکھ، یہاں کے بدبخت کبھی اس کو کیا کہتے کبھی کیا کہتے، اور ظالم۔ یہی پاکستان کے علماء ملا عمر سے ملے تھے، کہا حضرت آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، اگر آپ فرمائیں تو ہم مصنوعی آنکھ لگا دیں، اس میں عیب نظر آتا ہے۔ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہا اس میں تو عیب نہیں ہے، یہ تو قبول ہو گئی ہے، جس میں نظر آ رہا ہے عیب اس میں ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ تم اسے عیب والا کہتے ہو، یہ عیب والی یہ نہیں ہے، یہ تو بڑی پیاری ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ میں قبول ہوئی ہے۔ یہ جو بچی ہوئی ہے اس میں عیب ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کا عیب ختم کر دے۔ جن کو تم سادے لوگ کہتے ہو نا، پٹھان لوگ ہیں، پگڑیاں بس نسوار، یہ ان کی گفتگویں سنو، خدا کی قسم صحابہ کرام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، ان کی جرت، ان کی سادگی، ان کی ہمت، ان کی استقامت پر۔ کہاں ہیں لبرل لوگ، کہاں ہیں موم بتی مافیا، کہاں ہیں میرا جسم مرضی والی آنٹیاں، جس کو تم عزت والے سمجھتے تھے اللہ نے انہیں دوحہ قطر کے اندر ذلیل کیا ہے، اور جن کو تم ذلت والا سمجھتے تھے اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں۔ کس طرح وائٹ پگڑی پہن کر وائٹ پگڑی والوں نے خدا کی قسم وائٹ ہاؤس کو ذلیل کر کے رکھا ہے۔ 48 ملک۔ اور یہ مقبول جان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی، اس نے کہا دنیا میں کبھی ایسی جنگ تاریخ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد نہیں نظر آتی۔ جنگ اول میں اس نے کہا ایک دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا دوسری طرف، مقابلہ برابر کا تھا۔ جنگ عظیم دوم میں بھی یہی تھا۔ کہا کبھی ایسی جنگ دنیا نے دیکھی نہیں کہ ایک ملک نہیں بلکہ کچھ سر پھرے ایک طرف اور 48 ملک ایک طرف، اور ہر ملک اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ دوسرے ملک کو تباہ کر سکتا ہے۔ 48 ملک ایک طرف اور یہ چھوٹے سے طبقہ ایک طرف، لیکن غیرت ایمانی لے کر آیا تھا
اور ان 48 ملکوں کو للکار کے کہہ رہا تھا لو تم بھی سنو حاکم بھی سنے، ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ قرآن میں صرف ہم نے پڑھا تھا کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دی، اور آج اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے۔ تم کہتے تھے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، پتھروں کے دور میں پہنچا دے گا، ملبہ بنا دے گا، ہمارے ملک کو تہس نہس کر دے گا۔ انہوں نے بتا دیا طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے بھی عزت اصل میں عزت اللہ کے لیے ہے، اور عزت اصل میں نبی کے لیے ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کہتا ہے کہ عزت مومنوں کے لیے۔ مومن تو بنو۔ کیسے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے، اور پھر تم کبھی میں تو ان لوگوں کی بصیرتوں کو دیکھتا ہوں، اگلے سے سوال کر رہے ہیں کہ سائن کون کرے گا؟ یہ نہیں کہہ رہا میں، کہتا ہے عمارت اسلامیہ کرے گی، کہ پتہ چلے جس کو ختم کرنے آئے تھے آج وہی تحریک سائن کرے گی۔ اور سائن بھی وہ کر رہا ہے جس کو 2010 میں تم نے ہتھکڑیاں باندھ کر دیا تھا، اور 2020 میں آج وہ یوں شان سے بیٹھا ہے۔ اور انداز دیکھو یار، ادھر دستخط ہوتے ہیں، پہلے خود نہیں اٹھتا، پہلے وہ سامنے والا پینٹو اٹھتا ہے امریکی، یہ خود پہلے ہاتھ نہیں بڑھاتا، پہلے وہ بڑھاتا ہے۔ یہ اٹھا بھی پہلے نہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھایا کہ کسی پہ تاثر نہ جائے کہ جلدی ہمیں تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں جلدی نہیں ہے، ہم تو ساری زندگی لڑنے کے لیے پیدا ہوئے، جلدی تو تمہیں۔ اور اس قسم کے مذاکرات، جب بھی کبھی مذاکرات ہوتے ہیں نا تو دونوں طرف سے تھوڑی ڈھیل دکھائی جاتی ہے، لچک دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ پہلے دن سے جس بات پہ اڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بابا ہم پٹھان ہیں، ہم کو بات سمجھ آتا نہیں، اور جب آ جائے تو کسی کا باپ بھی ہمارے دماغ سے نہیں نکالتا۔ یہ ہم نے لکھ لیا ہے، ہم نے نسوار اتنی دیر نہیں لگایا تھا جتنا ٹائم لگانے میں، ہمارا دماغ نہیں خراب کرو۔ یہ جتنا ہم نے لکھ لیا ہے اسی پر مذاکرات ہوں گے، آتے ہو آؤ، ورنہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن تمہیں ہے۔ اور یقین کرو جو لکھوایا تھا پہلے دن سے، کتنی بار امریکہ مذاکرات معطل کرتا ہے، پھر ڈرانے کے لیے بمباری کرتا ہے، پھر مذاکرات معطل۔ انہوں نے کہا جو لکھا ہے مذاکرات اسی پر ہوں گے، یہ پورے افغانستان میں حکومت نظام مصطفیٰ کی ہوگی، تمہاری جمہوریت نہیں چلنے دیں گے ہم یہاں، ہر ادارے میں اسلام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ذرا یوں کر لینا، ذرا یوں کر، انہوں نے کہا یوں وہ نہیں، ہمارا نظام وہی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، اصل نظام ہی وہ ہے، باقی تو سب ڈھکوسلے، باقی تو سب دھوکے۔ اللہ تو ان کی مدد فرما، مزید مدد فرما۔ اتنے سادے لوگ، میں جب یہ پسپائی ہوئی تھی نا، جب امریکہ آیا تھا اور یہ پورے بیچارے پیچھے ہو گئے تھے، میں کسی جگہ تھا، وہاں ایک دانشور ٹائپ کا مجھے کہنے لگا دیکھیں مولانا یہ دیواریں نا آپ دھکا دیتے رہو نہیں گرے گی، اس کو ٹیکنیکل طریقے سے گرانا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہے، ڈٹ گئے کہ ہم نہیں دیں گے اسامہ ٹیکنیک۔ مجھے بندہ نہیں یاد اور نہ میں اس کو جانتا تھا، ادھر ہی کوئی ملا تھا، آج ہوتا تو میں دیکھتا ٹیکنیکل، تمہاری ٹیکنالوجی آج ان پگڑی والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آئی ہے۔ سب کچھ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی حضرت جی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ کہتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہوتا ہوں، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو تو اس کا پھر کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھیک ہے قربانیاں دی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، یہ ہر طرف سے مسلمانوں کی فتوحات کی خوشخبریاں ہیں۔ وہاں شام میں الحمدللہ دعا کرو اللہ ترکی کی فوجوں کی مدد فرمائے وہاں۔ آج تو میں نے اخبار نہیں پڑھا ورنہ 3 دن سے پڑھ رہا ہوں، ہیٹرک ہو گئی ہے، ہیٹرک۔ 3 دن سے مستقل ہر روز بشار کا جرنل مارا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی جرنل۔
بشار الاسد بدبخت کا، جس نے 6 لاکھ سنی شام میں شہید کر دیے، جن بچوں کے نام ابو بکر و عمر تھے ان کی گردنیں کاٹی ہیں، جن بچیوں کے نام عائشہ حفصہ تھی ان کی عزتیں لوٹی ہیں. اتنا بغض صحابہ سے. شام میں صحابہ کی مزاروں پہ بمباری کروا کر وہاں شہید کر دیا. کوئی تو پھر اٹھے گا. ترکی کے 20 فوجی شہید کیے، انہوں نے کہا پھر ہم بھی خلافت عثمانیہ والے. انہوں نے حملہ کر کے 400 مردار کیے، جن میں تمہارے 18 پاکستانی بھی ہیں جو گئے تھے وہاں. مددیں ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور مشکل میں پھنسے. یہ تو پاکستانی اداروں کو سوچنا چاہیے، جو ہم کہتے تھے یہاں سے جا رہے ہیں ٹریننگیں لینے زیارتوں کے بہانے، فرقہ واریت بھی وہاں سے لا رہے ہیں، دہشت گردی بھی وہاں سے لا رہے ہیں، اور کرونا بھی وہاں سے لائے. ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں. کوئی دماغ سے بھی کام لینا چاہیے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک کام تو چلو اچھا کیا، ترکی کے صدر کو فون کر کے حمایت کا اعلان کیا، ہم شام میں تمہارے حمایتی ہیں. اللہ کرے یہ صرف تقریر ہی نہ ہو، عمل بھی ہو، تاکہ مسلمان سنی وہاں سکھ کا سانس لیں. اور خوشخبری یہ بھی آ رہی ہے کہ بشار الاسد کا بھائی بھی زخمی، اور شاید آج مردار بھی ہو گیا ہو. زخمی، اللہ کرے کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، جو الفاظ ہوتے ہیں نا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت جہنم میں تشریف لے گئے. بیٹا رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ہونی ضرور ہوتی ہے، ضرور صبح ضرور ہوتی ہے. اور دنیا میں سکہ آگے چلے گا ہی میرے مصطفیٰ کا، میرے نبی کا. یہ لیبرل انٹیوں کو جا کے بتا دو، میرا جسم میری مرضی والوں کو. بیٹھی ہوئی ماروی سرمت امریکہ میں، اور وہاں سے یہاں لڑکیوں کے جلوس. خود سوچو نا، جو بیٹھی ہوئی امریکہ میں اور ساری سربراہ وہ ہے، تو امریکہ سے پیسے لے کر یہاں کیا کام، اور وہ یہاں کیا کرنا چاہ رہی ہے. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا یہاں عورتوں کو اور کون سی آزادی چاہیے. فلم انڈسٹری میں یہ ہیں، ڈراموں میں یہ ہیں، ایروسٹس یہ ہیں، ڈاکٹر یہ ہیں، نرسیں یہ ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم میں کالج یونیورسٹیوں میں یہ پڑھ رہی ہیں، بغیر پردے کے یہ گھوم رہی ہیں. اور کون سی آزادی چاہیے یہ پتہ نہیں ان کو. میرا جسم میری مرضی. بھائی تیرا جسم تیری مرضی، تو شوہر اگر تیرے سامنے بیٹھ کر کسی دوسری لڑکی سے بات کر رہا ہو پھر کیوں آگ لگ رہی ہوتی؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ تیرا جسم تیری مرضی، میرا موبائل میری مرضی. یہی ہونا چاہیے نا، میرا موبائل میری مرضی. پھر کیوں تکلیف ہے؟ اور جب تمہارے خلاف کوئی بولتا ہے تو پھر تمہیں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ جب تیرا جسم تیری مرضی تو ہماری زبان ہماری مرضی. بولو ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے. اور تمہارے پڑوسی ملک میں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی مرضی نہیں چلتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یرموک کی لڑائی میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی. دونوں آنکھیں دنیا ہی میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ہند جو حضرت معاویہ کی والدہ ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم کہتے ہیں جو ایمان لے آیا ہمارے لیے محترم ہے. ہماری نفرت، ہمارا بغض، ہماری دشمنی صرف کفر سے. آج اگر ٹرمپ مسلمان ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ ہمیں وہ اچھا لگنے نہیں لگے گا؟ ہم تو اس کو بھی اچھا کہیں گے. آج اگر کوئی بھی اسلام کا دشمن ایمان لے آئے، مجھے بتاؤ ہماری سر آنکھوں پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے کوئی ذاتیات کے لیے تو بغض رکھنا نہیں ہے. اس لیے حضرت ہند ٹھیک ہے کہ جی حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور یہ ہوا تھا، اور وہ حضرت واشی نے بھی تو حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور یہ تو فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے.
اب ایک دن دل میں خیال آیا توبہ کرنے کا، سوچا کہ پتہ نہیں اتنا بڑا جرم معاف ہوگا یا نہیں۔ اتنا بڑا جرم حضرت واشی سوچ رہے ہیں، حضرت حمزہ کو شہید کیا، 12 ٹکڑے کیے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ لا یئسوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ آیت آئی ہی حضرت واشی کے لیے۔ یہ آیت جب ان تک پہنچی، نبی کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور پھر ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ میں نے اسلام کے بڑے جرنل کو شہید کیا ہے، اب اتنی توفیق دے کہ کسی کافر بڑے سردار کو قتل کروں۔ اور جب دل سے دعا ہوتی ہے نا تو اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور اللہ نے پھر قبول کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا، اتنی خطرناک فوج مسیلمہ کی کہ حضرت اکرمہ کو پسپائی ہوئی، تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت صدیق اکبر نے دوسرے محاذ سے بلایا کہ مقابلہ خالد کو اب کرنا ہے۔ خالد بن ولید آئے، اور آ کر پھر وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ یہ جب مسلمہ اپنی فوج کو لے کر قلعے میں گھسا ہے اور مسلمان قلعے کے دروازے کو کھول کر گئے ہیں، تو حضرت واشی ہی وہ شخص ہے کہ جس نے مسلمہ کو برچھا مارا ہے اور قتل کر کے کہتے ہیں قتل تو مسلمہ کذاب، میں نے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے اللہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، اگر حمزہ کے قتل کا داغ میرے پہ تھا تو آج اسلام کے خلاف آنے والا یہ کافروں کا سردار مسلمہ بھی میرے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے۔ تو حضرت ہند بھی ایمان لے آئی اور پھر غزوات میں شریک رہی، اور پھر قرآن نے حضرت ہند شامل ہے اس آیت میں۔ جب مکہ فتح ہوا نا، نبی نے عورتوں کو بیعت کی پردے میں، تو اٹھاؤ سورہ ممتحنہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو بیعت کریں، اور تمہیں پتہ ہے اس عورتوں کی آج اگر تم کسی سے بیعت ہو رہے ہو اور بعد میں اس بزرگ کی کسی کتاب میں ذکر ہو کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر حضرت نے فلاں کو بیعت کی تھی اور تم بھی اس بیعت میں شامل ہو، تو کتنے خوش ہوگے۔ ہر ایک کو کہو گے یار یہ جو لکھا ہے نا، یہ حضرت نے کہا، وہ اتنے بڑے حضرت جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ فلاں جگہ بیعت کر رہے تھے اور لکھا ہوا ہے، یقین کر اس بیعت میں بھی شامل تھا، اس بیعت میں بھی شریک تھا۔ واہ واہ، اے معاویہ کی والدہ حضرت ہند، تمہیں سلام ہو، تمہارے جوتوں کو بھی سلام ہو، تمہارے پاؤں کے تلووں کو بھی سلام ہو کہ قرآن جس بیت کا ذکر کر رہا ہے اس میں حضرت معاویہ کی والدہ بھی شامل ہے۔ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ اچھا پھر عورتوں کی ترجمان ہیں، ذرا میرے ساتھ آیت پڑھتے جانا، رہ جائی تو یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، نبی نے فرمایا بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گی۔ تو حضرت ہند کہنے لگی اللہ کے نبی یہ شرک کر کے ہمیں ملا کیا ہے، انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے بتوں نے، اب کیا ہم دوبارہ شرک کریں گے؟ ولا یسرقن، آگے کہ چوری نہیں کرو گی۔ تو عورتوں کی ترجمان حضرت ہند کہتی ہیں اللہ کے نبی ابو سفیان جو ہے نا تھوڑی مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے بغیر پوچھے نکال سکتی ہوں پیسے؟ فرمایا ہاں جتنی ضرورت ہے اتنی نکال سکتی ہو، لیکن اولاد کے لیے، ضرورت کے لیے۔ ولا یزنینا، بیعت کرو کہ زنا کبھی نہیں کرو گی۔ تو غیرتی عورت حضرت ہند بول اٹھی اللہ کے نبی آزاد عورت اس کا تصور بھی کر سکتی ہے کبھی؟ آزاد عورت، یہ ساری چیزوں پر جواب اور عورتوں کی طرف سے ترجمانی۔ اللہ نے نبی کو فرمایا فبایعہن، ان کو بیعت کرو اور واستغفر لہن اللہ، اللہ سے ان کے لیے معافی بھی مانگو۔ اور جن کے لیے نبی استغفار کرے، ایک وہ وقت ہے کہ نبی کے چچا ابو طالب دنیا سے گئے اور نبی نے ان کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے کہا 70 بار بھی استغفار کرو، مشرک کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔
ہاں 70 بار بھی. لیکن یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، ان کے لیے توبہ بھی کرو. تو قرآن جس بیت کا ذکر کر رہا ہے اس میں حضرت معاویہ کی والدہ بھی شامل ہیں. اور اتنا اعتماد میرے پیغمبر کو، یہ جب غزوہ طائف یا حنین ہوا نا، اس میں 6000 قیدی پکڑے گئے، بہت مال غنیمت ملا. ذرا کوئی پوچھے کسی سے کہ یہ مال غنیمت تو جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف متوجہ ہیں، اس مال غنیمت پر حفاظت کے لیے مامور نبی نے کس کو کیا تھا؟ سوال یہ ہے، اتنے بڑے غنیمت کے مال کی حفاظت کے لیے اگر کسی شخص کو منتخب کیا ہے نبی نے، وہ حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے یہ بات یاد رکھو، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بہت اونچا مقام دیا، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں. ہیں وہ نبی کے صحابہ، ہیں وہ نبی کے ساتھی جنہوں نے تھوڑی دیر بھی میرے پیغمبر کو دیکھا ہے. خدا کی قسم اللہ رب العزت نے ان کا مقام بہت اونچا بنایا ہے. یہ میرے پیغمبر کی زیارت کرنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور پھر نبی کو دیکھیں اور نبی کسی کو غنیمتوں کے مال کے سپرد کریں اور کسی کو نبی قرآن لکھنے پہ مامور کریں. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے کاتبین وحی قرآن لکھنے والے، ان میں جلی حروف میں جو نام ملتا ہے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے ساتھ رشتہ داریوں کا تو حیا کرو. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتہ داروں کی میری وجہ سے خیال کرو. دعوا لی صحابی و اصحاری، کہ سب میرے رشتہ دار سسرالی جو ہیں اور میرے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں زبانیں سنبھالنا. اور ابو سفیان وہ تو نبی کے سسر ہیں. حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں، حضرت معاویہ کی بہن ہیں. ہاں والدہ دونوں کی الگ ہیں، حضرت معاویہ حضرت ام حبیبہ کی. حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہند ہیں، حضرت ام حبیبہ کی والدہ حضرت رملہ ہیں، لیکن والد دونوں کا ہے کہ ابو سفیان. یہ رشتہ داری ہے. اور ابو سفیان کی ایک بیٹی ہے میمونہ، اس میمونہ کی لڑکی ہے لیلا. یہ لیلا حضرت حسین کی بیوی ہیں جن سے علی اکبر پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے. یہ لیلا کی بیٹے ہیں علی اکبر اور لیلا بیوی ہیں حضرت حسین کی، اور یہ لیلا نواسی ہیں حضرت ابو سفیان کی. اتنی قریبی رشتہ داری ہے. اگر ان میں دشمنی ہوتی یہ رشتے ناتے ہوتے، آپس میں بغض ہوتا جو یہ دنیا کو تاثر دے رہے ہیں نعوذ باللہ کے صحابہ کا آپس میں لگتی نہیں تھی، یہ رشتے ہوتے. حضرت علی اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیتے ام کلثوم کا، جس سے حضرت زید پیدا ہوئے. حضرت میمونہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور ان کی بیٹی ہیں لیلا، اور وہ حضرت حسین کی بیوی ہیں جس سے علی اکبر پیدا ہوئے. تذکرہ تو علی اکبر کا بہت ہوتا ہے. یہ بھی تو بتاؤ، یہ ابو سفیان کی نواسی کی بیٹے ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اس لیے جو بھی پیغمبر کے صحابہ ہوں ان کے بارے میں گمان اچھا رکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ظن المومنین خیرا، ایک عام مسلمان کے لیے نبی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان سے اچھا گمان کرو، اور وہ مسلمان جنہوں نے نبی کو دیکھا ہو ان سے بدگمانی کرنا جائز ہوگا؟ انشاءاللہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئندہ جمعہ تفصیلی گفتگو ہوگی. جیسا کہ یہ بے حیائی کا کلچر کرنے کے لیے 8 مارچ کو جو خواتین جلوس نکالنے کی جو تیاریاں کر رہی ہیں، ہم نے آج کا دن یوم
مذمت منایا ہے، اور 8 مارچ پورے ملک میں انشاءاللہ یوم حیا کے طور پر منائیں گے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔